کھاؤ قسم کہ مجھے کبھی نہیں پکارو گی، کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں رکھو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اب تم پلٹ کر نہیں دیکھو گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے اس سے قسم لینا چاہی، مگر وہ اپنا ہاتھ میرے سر سے ہٹاتے ہوئے بولی، نہیں میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گی، قسم کھا لی تو مجبور ہو جاؤں گی، اور میں کوئی بھی فیصلہ محض مجبوری کے تحت نہیں کرنا چاہتی۔ جب اللہ کے لیے کچھ قربان کیا جاتا ہے تو مجبور ہو کر نہیں بلکہ راضی خوشی اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین شے کی ملکیت سے دستبردار ہوا جاتا ہے۔ ہم بھی ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں، نہ کہ کسی مجبوری کے تحت۔ اس فیصلے کے لیے قسم نہیں، نیک ارادے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے۔ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے جب وہ مجھ سے مخاطب تھی، تب اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ اپنے مستقیم ارادے کی چمک بھی تھی۔ بے شک اللہ عزیز ترین شے کی قربانی پسند و قبول فرماتا ہے۔ میں نے بھی اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسی اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ چند لمحے مجھے حسرت سے دیکھنے کے بعد اس نے بے چینی کی سی کیفیت میں اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا، جو ذرا دیر پہلے اس قدر پورے اعتماد لہجے میں مخاطب تھی، اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی، جیسے کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہو۔ اس کے آنسو میرا شانہ ہی نہیں میری روح تک بھگو رہے تھے۔ اپنے جذبات پر لگے پہروں کو مزید مضبوط بناتے ہوئے میں نے اس سے خود سے الگ کیا۔ سنو، ہمیں کمزور نہیں پڑنا، تمہیں نے تو ابھی کہا کہ یہ قربانی ہمیں خوشی میں دینی ہے، مگر میں تمہیں کیسے بھول۔ اسے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا، اللہ کو یاد رکھو گی تو مجھے بھول جاؤ گی۔ بے شک آزمائش آسان نہیں ہوتی، جب بھی میری یاد ستائے تو بجائے ماضی کی بھول بھلیوں میں کھونے کے 2 نفل نماز ادا کرنا، تمہیں مستقبل کے تمام راستے صاف دکھائی دینے لگیں گے۔ بے شک نماز میں ہی سکون ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ میں اس احساس میں گھلتا رہا کہ کیا خبر وہ پگلی سی لڑکی مجھے بھول بھی پائی ہوگی کہ نہیں، سوائے کبھی کبھار آنے والے اس خیال کے کہ میں زندگی میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ جب کبھی یاد آتی تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ بن کر ہونٹوں پر بکھر جاتی۔ آج برسوں بعد اسے ایک ادبی محفل میں دیکھا، پہلے سے کہیں زیادہ پروقار شخصیت کے ساتھ وہ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میرے آگے بڑھ کر پکارنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو لمحے بھر کو لگا جیسے برسوں پہلے گزرا زمانہ پلٹ آیا ہو۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ، میرے مختصر سے سوال کا جواب اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا دیا۔ بے شک وہ بہت مطمئن اور خوش دکھائی دے رہی تھی، سو میں نے بھی چند رسمی باتوں کے علاوہ اس سے کچھ ایسا نہیں کہا جو مجھے اور اس سے ماضی کی یاد دلاتا۔ میرے لیے یہی اطمینان کافی تھا کہ وہ مجھے بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ محفل اور ماحول کے متعلق کچھ باتیں کرنے کے بعد اس نے اجازت چاہی تو دل میں خیال آیا کہ پوچھوں کتنی مشکل پیش آئی مجھے بھلانے میں اس پگلی کو جو بچھڑتے وقت بچوں کی طرح رو رو کر پوچھ رہی تھی، بھلا کیسے بھول پاؤں گی تمہیں؟ سنو، ایک بات بتاؤں، کیا کبھی میری، چلو رہنے دو، بس ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ جو جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، میری ادھوری بات سن کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی، جیسے کہ وہ میری مکمل بات سمجھ چکی ہو۔ جنہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جاتا ہے ان کی یاد بھی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ بے شک آپ اس کی رضا کے لیے اگر ایک خوشی بھی قربان کرتے ہو تو وہ اپنے بندے کی اس ایک خوشی کو 70 سے ضرب دے کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ میری نگاہوں میں بغور جھانکتے ہوئے وہ ایک لمحے کے توقف سے دوبارہ مخاطب ہوئی، مگر آج بھی میں 5 وقت کی نماز کے علاوہ
وہ 2 نفل نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتی ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کو اس نے بہت ہی خوبصورتی سے ہلکی سی مسکراہٹ میں چھپا لیا۔ بس ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہنا تو چاہیے کہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی کریں گے جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ حافظ۔